میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ $7 بلین کا تو فائن، $7 بلین کا تو فائن تھا ان کے اوپر، جو جب ان کو 8 سال کی سزا ملی تھی، تو کم سے کم جب لوگ کہہ رہے تھے وہ $7 بلین وہ تو ضمانت رکھو کہ یہ واپس آئے گا، وہ بھی نہیں، وہ بھی کیا چھوڑ دیا، $50 پہ چلے گیا۔ یار کمال ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہر روز وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، نہ وہ کلینک میں انٹر ہوئے ہیں، نہ وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کوئی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کس قسم کا چلیے آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ ہلالی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لا ایکسپرٹ شاخاور صاحب موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ کتنا یہ سخت ہو سکتا ہے کیس کے لیے۔ شاخاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہم بات کر رہے ہیں توہین عدالت کیس کی، جس کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میاں صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دونوں ہی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں دکھا سکے، نہ وہ واپس آئے اور نہ گارنٹر ان کو واپس لے کے آئے۔ کتنا اس پر ہمارا جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی کوئی سخت پکڑ ہو سکتی ہے ان کی اس کیس میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو تھوڑا سا ذرا اس کی ٹیکنیکل سائڈ سمجھنا پڑے گی۔ یہ جو عمران خان صاحب کو نوٹس دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے، اور پہلے وہ 3 رکنی بینچ بنا تھا، پھر انہوں نے شو کاز نوٹس دیا، اور پھر انہوں نے ساتھ سفارش کر دی کہ یہ 5 رکنی بینچ بن جائے، اب یہ 5 رکنی بینچ بن چکا ہے۔ اصل میں یہ جو لا ہے جو اس پہ لاگو ہے توہین عدالت میں، وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 5 آف 2003۔ اس کی جو سیکشن 4 ہے وہ کرتی ہے کہ کس صورت میں ہائی کورٹ جورسڈکشن لے سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، ان کو سپیریئر کورٹ کہا گیا ہے، کہ سپیریئر کورٹس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اگر ان کے سب آرڈینیٹ کورٹ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، ضلعی عدالت ہے، اس کے کسی جج یا کسی پریزائڈنگ آفیسر کے جو فرائض ہیں اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے، یا اس کو سکینڈلائز کیا جائے، یا ان کو ان کے فرائض کے جو ہیں ان کے متعلق ان کو دباؤ میں ڈالا جائے، تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اور وہ اسی لیے انہوں نے سیکشن 4 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کو انووک کر کے یہ جورسڈکشن دی ہے۔ اب کل جو ہے وہ مقرر ہے کہ جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے، اس میں سارے ایلیگیشنز لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، تو انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ کل پیش ہوتے ہیں اور شو کاز نوٹس کا جواب دیتے ہیں، اور اس سے اگر عدالت سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے اس میں کوئی جان ہے یا اس کو آگے پروسیڈ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ پروسیڈنگز کو اسی وقت ڈراپ کر دیں گے، وہ نوٹس ڈسچارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو پھر شو کاز نوٹس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرد جرم عائد کرنے کا، فریمنگ آف چارج۔ تو جب فریمنگ آف چارج ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل کو جو پروسیکیوٹر مقرر کر کے اس کو کہتے ہیں کہ وہ بطور پروسیکیوٹر یہ جو الزامات ہیں یا جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کے بارے میں شہادتیں پیش کرے، چاہے وہ دستاویزی ہیں، الیکٹرانک ہیں یا زبانی ہیں۔ تو جس طرح ایک کیس کا ٹرائل ہوتا ہے اس میں پھر اس میں ملزم کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے۔ شاخاور صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر اس قسم کے کیسز میں اگر غیر مشروط معافی مانگ لی جائے تو پھر یہ کیسز جو ہوتے ہیں اس میں بڑا امکان ہوتا ہے کہ ریلیف مل جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹن کرنا ہو یا پھر ایک ویسے ہی آپ نے بائی دا وے کہیں بات کی ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے اور اس کو اتنے آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو توہین عدالت کے جو قانون ہے اس میں تو بالکل یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی 2 طرح کی توہین عدالت ہو سکتی ہے نا، ایک ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اگر آپ ایسی صورت ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کو آپ بہتر کر کے اس پہ عمل درآمد کر دیں اور معافی مانگ لیں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو اسکینڈلائز کیا گیا ہے، ججز کو ان کی جو ان کی فرائض ہیں، اپنے جو ان کے فرائض منصبی کے متعلق اگر کسی کو کرٹیسائز کیا گیا ہے یا ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ پہلی اپرچونٹی میں
اگر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں اور یہ بالکل برملا کہیں کہ جی میں اس پہ معذرت خواہ ہوں اور وہ میں ایک انکنڈیشنل ان کوالیفائڈ جو ہے اپالوجی ٹینڈر کر رہا ہوں، تو پھر عدالت اس کے متعلق سوچ سکتی ہے کہ وہ پھر ایسی پروسیڈنگز کو ڈراپ کر دیتی ہے۔ ظفر ہلالی صاحب بھی آپ سے کچھ کوشچن شاید کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی لالی صاحب، آپ مجھے ایک آپ بتائیں، آپ کے اوپینین میں جب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے ایک جج کو جس نے ایک ملزم جو اس کے سامنے پیش ہوا تھا اس کو وہ ٹارچرڈ تھا، اس کے نشان تھے اس کے جسم پہ، تو اور وہ پھر جاتا ہے ہائی کورٹ پہ یا ٹو اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اتنا غلط ہے؟ جی بات یہ ہے، دیکھیں بات سنیں کہ ججز کے کنڈکٹ کو یا ان کے فیصلوں کو آپ کسی حد تک کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال ہے کہ اگر وہ جج صاحبہ نے اپنی ایک جو ریویژنل جورسڈکشن میں وہ انہوں نے اگر یہ کہا کہ جی ان کو 2 دن کا ریمانڈ دے دیا جائے، تو وہ ان کا وہ والا جو آرڈر تھا وہ اپیلیبل تھا، وہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر ان کا 2 دن کا ریمانڈ جسمانی دیا گیا، اس کے بعد پولیس نے 2 دن کا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد مزید ریمانڈ کی جو ہے وہ درخواست کی، جو کہ میجسٹریٹ نے اس کو رد کر دیا۔ اس کے خلاف پولیس اور پروسیکیوشن جو ہے وہ کرمنل ریویژن فائل کر دی انہوں نے سیشن جج صاحب کے پاس، اور وہ سیشن جج صاحب جو تھے وہ ایڈیشنل سیشن جج ڈیوٹی، انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کے ریویژن جو ہے اس کے میری جورسڈکشن نہیں ہے، میں اس کو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا۔ پھر فائنلی ان کے فیصلے کو، ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کو پروسیکیوشن اور اس آئی سی ٹی پولیس نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی، تو ہائی کورٹ نے بھی پھر یہ ہولڈ کیا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج ہے وہ میجسٹریٹ کے ریمانڈ دینے یا ریفیوز کرنے کی ریویژن سن سکتا ہے، تو لہٰذا یہ میٹر ایڈیشنل سیشن جج دوبارہ سنے گا۔ وہ جب دوبارہ آیا تو اس وقت زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں وہ ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج تھی، انہوں نے پھر وہ جو میجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا تھا اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب ریمانڈ دیا جاتا ہے ہر صورت میں، اس میں یہ آرڈر میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹڈی لینے سے پہلے اس کا میڈیکل کروانا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل سے، اور جب ریمانڈ ختم ہوگا تب بھی آپ نے میڈیکل کروانا ہے، اور اس میڈیکل کی رپورٹ آپ نے میجسٹریٹ کی کورٹ کو دینی ہے۔ اب یہ زیبا چودھری صاحبہ کا جو فیصلہ تھا اگر وہ غلط تھا تو اس پہ ایک رٹ کا اختیار بالکل حاصل تھا کہ وہ اس کو فوراً ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلا بھی جو ریویژن کا جو میٹر تھا وہ ہائی کورٹ نے سیم ڈے انٹرٹین کر لیا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے تھے قانونی طور پر۔